رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، شان والدین، علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا کل دستہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات مالک المنزل کی بارگاہ کے اندر دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نانا جان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دو حدیثیں پھر اجازت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ میں سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں، سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ کون؟ میرے رسول پاک نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن قدموں تلے جنت ضرور ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بندہ جنت میں بعد میں داخل ہوگا، پہلے دروازے سے گزرے گا۔ اگر والد ناراض ہے، آپ ساری زندگی والدہ کی خدمت کرتے رہیں، جناب والدہ سب سے پہلے دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے۔ اگر دروازہ بند ہو جائے، بندے کا اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دروازہ کھلے گا تو بندہ اندر داخل ہوگا۔ جناب والا جب تک والد ناراضی نہیں ہوگا تو جناب والا یاد رکھنا، تم جتنی مرضی باتیں کر لو، جتنی مرضی ریاستیں کر لو، ساری رات رکوع قیام کر لو، اگر والدین ناراض ہیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جناب والا مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے، 26 حج کیے، جناب والا ساری رات قیام کرتا ہے، اپنا اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، تو جناب والا حضرت محمد بن ہارون برقی اس کا نام ہے، محمد بن ہارون برقی اس کا نام ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ جناب والا حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ساری رات وہ عبادت کرتا ہے۔ میں مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ بڑے لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اتنے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، مولا سب کا حج قبول ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہو گیا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ عرض کرتے مولا کون؟ فرمایا کہ محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، عرض کی مولا کیوں نہیں ہوا؟ تاکہ جا کر خود پتہ کر لو۔ جناب والا حضرت مالک بن دینار گزرتے ہیں، چلتے ہیں، جب پوچھتے ہیں بلخ والے کہاں ہیں رہتے ہیں، تمبو کناتے جیسے پہلے لگتے تھے، اسی طرح جا کر پہنچا، کہا کہ وہ بندہ نماز بڑا عبادت گزار ہے، 26 27 حج کی ہوئے ہیں، بڑا ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، اور جناب والا لوگوں سے بات دنیا داری سے بڑا لا تارک ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے کہ یار ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات ریاضت کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں 26 حج کیے ہیں، 27واں حج کرنے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا عذاب دے رہا ہے، 26 حج کر گیا ہے، 27واں کرنے کے لیے ساری رات قیام اور رکوع کرتا ہے۔ کہا کہ مالک بن دینار نہ پوچھئے،
تو اگر میں تمہیں بتا دیا تو تو بھی مجھ سے نفرت کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آپ نے فرمایا نہیں بتا تو صحیح نا، کہا کہ میں ماں کا نافرمان تھا، میں اپنی والدہ کا نافرمان تھا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں شراب کے دھن میں، نشے میں دھن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں والدہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ کھانا بنا کر دو۔ ماں نے کہا بیٹا حیا کر، تو روزہ رکھتا نہیں، جو روزہ رکھتے اس کا تو حیا کر۔ کہا کہ میں نے والدہ کو غصہ کیا، غصے سے تھپڑ مارا، تندور جل رہا تھا جیسے آگ وغیرہ جل رہی تھی۔ کہا کہ میری والدہ اس کے اندر جا گری، میری والدہ کو آگ لگی، میری والدہ جل گئی، میں نشے میں دھن تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں، لوگوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں بند کیا۔ جناب والا کہا کہ صبح ہوئی تو میں لوگوں نے ساری رات کو میری والدہ کو دفنا بھی دیا، سارا کر دیا۔ صبح ہوئی تو میری گھر والی نا گھر سے نا اپنے کمرے سے کپڑے نکال رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جو اپنی والدہ کا قاتل ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو اپنی والدہ کا قاتل ہے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہا کہ خیر تو ہے، میں کون ہے والدہ کا قاتل؟ کہا کہ تو اپنی والدہ کا قاتل ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تو نے والدہ کو تھپڑ مارا اور اسے مارا، وہ تندور میں جل گئی اور مر گئی، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے چارپائی کے نزدیک نہ آنے دینا۔ کہا کہ جب میرا ہوش سنبھالا، کہا کہ میں نے کلہاڑا اٹھایا اور میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے اپنی والدہ کو مارا۔ اب 26 حج کے اتنا کچھ تھا، مال و دولت سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، لیکن جناب والا 26 حج کی 27واں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جب میں سارے یعنی کہ ارکان ادا کر لیتا ہوں، صفا مروہ پہ سارے کر لیتا ہوں، جب واپس جانے کی باری آتی ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاتا ہے اور آ کے مجھے بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کہ آج تو بھی وہ بتانے آیا۔ حضرت مالک بن دینار اٹھے اور تھپڑ مارا، کہا کہ تو اتنا گستاخ اپنی والدہ کا نافرمان ہے، تیری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت مالک بن دینار جناب والا سنیے ایمان تازہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، مالک بن دینار پہلے اسے میری رحمت سے امید تھی، تو اسے نا امید کر کے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ جس کی وجہ سے تو اسے تھپڑ مار کر آیا ہے، اسی کی وجہ سے قیامت والے دن میں اس کی بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جب میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ اسے دوزخ میں ڈالو، تو جناب والا اس کی والدہ سامنے کھڑی ہوگی، تو والدہ دیکھے گی کہ آگ میں ڈالیں گے، تو مولا کی میری بارگاہ میں عرض کہ مولا میں اسے معاف کرتی ہوں، تو بھی اسے معاف کر۔ فرمایا کہ جب اس کی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، اس کے 26 حج بھی قبول ہو جائیں گے، ساری ریاستیں عبادتیں بھی قبول ہیں، ان کے صدقے جنت مل جائے گی۔ اسی طرح جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا ہم کلام ہوتے تھے، تو جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا نا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا ہم کلام ہونے کے لیے گئے نا، کوئی طور پر چڑھ رہے تھے، جب پہنچے تو جیسے بے جھجک ہو کر بات کرتے تھے، اللہ تبارک و آپ کا رابطہ تھا، تو بے جھجک ہو کر بات کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آج بات کرنا، موسیٰ آج سنبھل کے بات کرنا، آج سنبھل کے بات کرنا مولا، پہلے بھی تو آتا تھا، پہلے بھی تو باتیں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا تیری والدہ کی دعائیں تیرے ساتھ نکلتی تھی، آج تیری والدہ کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہیں، آج سنبھل کے بات کرنا، کہیں یہ نہ ہو پہلے تیری بخشش ہوتی تھی، تیرے ساتھ جو میری باتیں ہم کلام میں ہوتا تھا، تیری والدہ کی دعائیں تیرے ساتھ تھیں، آج تیرے ساتھ تیری والدہ کی دعائیں نہیں ہیں، کہیں ایسے نہ ہو تو مجھے بھی ناراض کر لے، مجھے بھی ناراض نہ کر لے۔ میرے دوستو اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، زندگی بڑی مختصر ہے، لمبا چوڑا ہم بڑے لمبے چوڑی سوچتے ہیں، لیکن نہیں، زندگی بالکل مختصر ہے۔ یہ ہمارے سوچ اور خیال بھی نہیں تھا کہ نانا شاہ محمد اس طرح ہمارے ساتھ ہم سے جدا ہو جائے گا، بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا، لیکن یاد رکھنا زندگی بالکل مختصر ہے، بالکل مختصر ہے۔ جو بندہ والدین، میرے رسول پاک کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ تم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جاؤ، تم حج و عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، پتہ نہیں تمہارا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک عبادت ایسی ہے، ایک ایسی عبادت ہے تم اگر کرو گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں تمہاری وہ عبادت قبول ہو جائے گی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ کون سی؟ میرے رسول نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے تو اپنی والدہ کا چہرہ خوشی ہو کر دیکھے گا نا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا کر چلے۔